خوشپور پیرش سے بابو وکٹر سلواتر کا آپ سب کو سلام۔ 23 جون 2022 بروز جمعرات۔ ہمارے لیے پاک انجیل کی تلاوت بامطابق مقدس متی، اس کے 9ویں باب کی پہلی 8 آیات۔ پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا، اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور دیکھو بعض فقیہ اپنے دل میں کہنے لگے کہ یہ کفر بکتا ہے۔ یسوع نے ان کے خیال جانتے ہوئے کہا، تم اپنے دلوں میں بدگمانی کیوں کرتے ہو؟ کیا یہ کہنا آسان ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن تاکہ تم جانو کہ ابن انسان کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ تب اس نے مفلوج سے کہا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ تب ہجوم یہ دیکھ کر ڈر گیا اور خدا کی تمجید کرنے لگا کہ جس نے ایسا اختیار آدمیوں کو بخشا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو، آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہن و بھائیوں، خدا جو ازل سے اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، یعنی کہ نسل آدم کے آغاز سے لے کر آج تک، کبھی خدا نبیوں کے ذریعے، کبھی ولیوں کے ذریعے، کبھی پیغمبروں کے ذریعے اور کبھی اپنے ممسوحوں کے ذریعے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ بلمحہ انسان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اپنے بندے چنتا ہے، تاکہ وہ نسل آدم کے لیے برکت، شفا اور رہنمائی کا باعث بنے۔ میرے عزیزو، جب آج کی پاک انجیل کو ہم پڑھتے ہیں تو آج خدا اپنے بیٹے کی معرفت ہم سے کلام کرتا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی، برکت، خدا کے ساتھ رفاقت اور اس کی محبت کا ثبوت ہے۔ میرے عزیزو، آج جب ہم اس مفلوج کی شفا کے بارے میں، اس معجزے پر دھیان و گیان کرتے ہیں، تو اس میں چند ایسے نقطے پوشیدہ ہیں جن پر دھیان و گیان کرنے سے ہمیں ایمان کی سچائیاں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے جو لفظ اس معجزے میں بار بار آیا ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان جو انسان کو موت سے زندگی میں لے آتا ہے، ایمان جو نفرت کو محبت میں بدل دیتا ہے، ایمان جو خدا کی قربت میں ہمیں لے جاتا ہے، کیونکہ ایمان سے ہی ہم صادق ٹھہرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ان لوگوں کا ایمان جو یسوع کو جانتے تھے کہ جب ہم اس اپنے بیمار بھائی کو، دوست کو خدا کی قربت میں لے کر جائیں گے تو خدا کا المحبوب، جسے خدا خوش ہے، وہ اسے شفا دے گا۔ میرے عزیزو، جب ہم یعقوب رسول کا خط پڑھتے ہیں تو یعقوب رسول کے خط میں لکھا ہے ابراہیم اور اسحاق کے ایمان کے بارے میں کہ دیکھو، تو دیکھتا ہے کہ ایمان نے اس کے ایمال کے ساتھ کام کیا اور ایمان ایمال سے کامل ہوا۔ میرے عزیزو، ہمارا ایمان ہی ہے جب ہم یسوع کو پہلی بار اپنی زندگی میں اتارتے ہیں اور ہم زندگی کے وارث بن جاتے ہیں۔ ابراہیم کا ایمان ہی تھا کہ اس نے اپنا بیٹا اسحاق قربانی کے لیے خدا کے مذبح پر پیش کر دیا، اور ایمان کے وسیلہ سے وہ تمام ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ اگر ہم نئے عہد نامے میں پڑھیں تو یوحنا، جس کو ہم
سچائی، نور اور خدا کی بشارت اور راہ تیار کرنے والا کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، وہ اپنے ایمان پر قائم رہا اور اس نے شہادت حاصل کی۔ آبائی کلیسیا کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو رسولوں کے اعمال ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کس طرح کلیسیا کے پہلے شہید نے اپنے ایمان کی وجہ سے شہادت حاصل کی، لیکن اپنے ہاتھ سے، اپنے دل سے، اپنی زندگی سے ایمان کو نہ جانے دیا۔ جب ہم مقدس متی کی انجیل اور اس کا 8واں باب پڑھتے ہیں تو اس کے 8ویں باب میں بھی لکھا ہے کہ جب صوبے دار خداوند یسوع مسیح سے التماس کرتا ہے، اس سے منت کرتا ہے کہ میرا خادم بیمار ہے، تو چل اور اسے شفا دے، تو یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع خدا کا اکلوتا ہے، خدا کا المحبوب ہے۔ خداوند فرماتے ہیں، خدا فرماتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں۔ تو میرے عزیزو، آج یسوع کو یہ اختیار ہے کہ وہ گناہ معاف کر سکے۔ آج یسوع کو یہ اختیار ہے کہ وہ بخش سکے۔ تو آئے میرے عزیزو، آج اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر، اپنی باری صلیبیں لے کر، اپنے تمام گناہوں کو یسوع کے سامنے رکھیں کہ جن کی وجہ سے ہم چل نہیں سکتے، جن کی وجہ سے ہم ٹنڈے ہو گئے ہیں، جن کی وجہ سے ہم معذور ہو گئے ہیں، جن کی وجہ سے ہم چلنے میں ہمیں دقت ہے۔ میرے عزیزو، جب خدا ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے، یسوع فرماتے ہیں، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے بغیر خدا کے پاس نہیں آ سکتا۔ اگر آج کے دور حاضرہ پر غور کریں تو یسوع یہ اختیار اپنے رسولوں کو دیتا ہے۔ رسول بشپوں کو دیتے ہیں اور بشپ کاہنوں کو دیتے ہیں۔ یہ رسولی اختیار آج خدا کے کاہنوں کے پاس ہے کہ وہ جس کے چاہیں گناہ معاف کریں۔ میرے عزیزو، آج بھی جب ہم اعتراف کا ساکرامنٹ لیتے ہیں تو خدا ہمارے گناہوں کو اپنے کاہنوں کے ذریعے معاف کرتا ہے۔ وہ انہیں وسیلہ بناتا ہے کہ وہ خدا کے حضور ہمارے لیے التماس کرے تاکہ خدا ہمارے گناہوں کو بخشے اور معاف کرے۔ میرے عزیزو، پاک کلام میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ اس اختیار پر شک کرتے ہیں، اس اختیار کو نہیں مانتے، اور وہ یسوع کو فرماتے ہیں، یسوع کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کفر گوئی کرتا ہے، یہ کفر بکتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آج بھی اگر ہم دور حاضرہ پر نظر کریں تو آج کا انسان بھی یہی کہتا ہے۔ جب کاہن خدا کے فضل سے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس دور میں جب یسوع یہ کام کرتا تھا تو یسوع کے مخالف بھی بہت تھے۔ آج جب یہ کاہن کام کرتے ہیں تو آج بھی ان کے مخالف بہت ہیں، لیکن جو لوگ ایمان، توکل، بھروسے، یقین کے ساتھ اور مصمم ارادے کے ساتھ خدا کو قبول کر لیتے ہیں، وہ خدا کی سچائیوں کو، خدا کی باتوں کو، خدا کے کلمے کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں، اور وہ اس جگہ تک اپنے ایمان میں قائم رہتے ہیں کہ ان کو شہادت بھی حاصل کرنی پڑے تو وہ کر لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کی ہمیں تمجید کرنی چاہیے، خدا کا شکر کرنا چاہیے، خدا کی تعریف کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں اس ایمان سے آسودہ کیا ہے اور فیض یاب کیا ہے۔ آئیں ہم ایک دوسرے کے لیے برکت چاہیں تاکہ آج کے اس معجزے سے ہم بھی خداوند کے پاس جائیں اور اپنے گناہوں کو معاف کروائیں اور زندگی کی باتیں اور زندگی کی بحالی کا اس سے فضل حاصل کریں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔